حال ہی میں انسانی اسمگلنگ کی وجہ سے یونانی کشتی حادثہ ہوا، جس کے بعد سے ہر طرف یہ اصطلاح گردش میں ہے۔ آخر یہ انسانی اسمگلنگ ہے کیا؟ لوگ یہ موت کے فرشتوں سے ان ٹچڈ راستہ اپنانے کو تیار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے ممکن طریقے یا راستے کیا ہیں؟ اس کے خطرات کیا ہیں؟ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اور روک تھام میں نیو چیلنجز کیا ہیں؟ جانیے سب کچھ اس ویڈیو میں۔ انسانی اسمگلنگ کیا ہے؟ انسانی اسمگلنگ یعنی آسان لفظوں میں ایجنٹس کا اللیگلی بارڈر کراس کروانا۔ یوجولی لوگ انڈر ڈیولپڈ ممالک سے ڈیولپڈ کنٹری جانے کے لیے وہاں مقیم ہو جانے کے لیے ایجنٹس کی مدد سے اللیگلی بارڈر کراس کرتے ہیں۔ ایجنٹس کا یہ پورے عمل کروانے کے ایکٹ کو ہیومن اسمگلنگ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو لوگ زیادہ تر یورپ جانے کے لیے ایجنٹس کے اس موت کے کھیل کو کھیلتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز بہت اہم ہے جو کہ ہے ڈیفرنس بٹوین ہیومن ٹریفکنگ اینڈ ہیومن اسمگلنگ۔ ویسے تو اگر گوگل کیا جائے تو گوگل بھی انسانی اسمگلنگ کی انگریزی ٹریفکنگ دیتا ہے، لیکن وہ ٹرانسلیشن کی حد تک صحیح ہے، ایز انگریزی میں ٹریفکنگ اینڈ اسمگلنگ ایز سینونیم کام کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہیومن اسمگلنگ اینڈ ہیومن ٹریفکنگ دو مختلف کرائم ہیں۔ ہیومن ٹریفکنگ میں کسی کمزور شخص کا منافع کے لیے استحصال کیا جاتا ہے، مثلاً کسی کمزور شخص کو زور زبردستی باہر کسی ملک بھجوا کر وہاں مزدوری کروانا، جبکہ ہیومن اسمگلنگ یعنی پیسوں کے عوض لوگوں کی اللیگلی بارڈر کراسنگ کروانا، یعنی اسمگلنگ ٹرانسپورٹیشن ریلیٹڈ جبکہ ٹریفکنگ ایکسپلائٹیشن ریلیٹڈ۔ لوگ یہ جان لیوا کھیل کیوں کھیلتے ہیں؟ بات بہت سمپل ہے کہ لوگ بیٹر لائف اسٹائل اپنانا چاہتے ہیں اور زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ کسی ڈیولپڈ کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں، وہاں مقیم ہو جانا چاہتے ہیں، اور پھر اسی مقصد کے حصول کے لیے لیگل راستہ مشکل یا بہت ٹائم ٹیکنگ لگنے پر وہ یہ اللیگل راستہ اپناتے ہیں۔ پاکستان سے یورپ جانے کے ممکن راستے کتنے ہیں؟ پاکستان سے یورپ اللیگلی جانے کے بنیادی طور پر دو زمینی راستے ہیں۔ یورپ جانے کے پہلے اور قدیم روٹ کو ترکی روٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ خشکی کے راستوں پر مشتمل ہے، صرف یونان سے پہلے سمندر کا کچھ حصہ عبور کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ جس کا استعمال متعلقہ حکومتوں کی سختیوں کی وجہ سے کم ہو گیا ہے وہ ہے مشرق وسطیٰ سے شمالی افریقہ اور پھر وہاں سے اسپین۔ اس سے پہلے لوگ ہنگری اور سربیا کی سرحدوں سے یورپ داخل ہوتے تھے، مگر وہاں باڑ لگانے کے بعد سے اب وہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ یورپ کے علاوہ کی بات کی جائے تو لوگوں کو چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آسٹریلیا بھیجنے کا کھیل بھی کھیلا جاتا ہے۔ خطرات کیا ہیں؟ انسانی اسمگلنگ کے اس کھیل میں خطرات ہی خطرات ہیں۔ پہلے پکڑے جانے کا خطرہ، دوسرا کسی بڑے حادثے میں جان گنوانے کا خطرہ، تیسرا بڑے حادثے میں تو نہیں پر رستے میں ہی کسی پہاڑ سے گر کر یا بھوک پیاس کی وجہ سے جان گنوانے کا خطرہ۔ اس کے ساتھ ہی اس کھیل کے درمیان بلوچستان اور ایران میں ان تارکین وطن کو اغوا بھی کر لیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کے گھر والوں سے پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے، نہ ملنے پر مزید مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ اغوا کار پیسے نہ ملنے پر لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، یعنی خطرات ہی خطرات ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 10 میں سے صرف ایک ہی شخص یورپ پہنچ پاتا ہے۔ روک تھام کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ روک تھام کے عمل کو کیٹیگری وائز دیکھتے ہیں۔ لیجسلیشن، قانون سازی کی بات کی جائے تو حکومت پاکستان اسمگلنگ کے اس عمل کو روکنے کے لیے آلریڈی لیجسلیشن یعنی قانون سازی کر چکی ہے۔ دی پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس کے نام سے 2018 میں ایکٹ متعارف کیا جا چکا ہے، جس میں حکومت پاکستان نے سخت سزائیں اناؤنس کی ہیں۔ انٹرنیشنل کوآپریشن، حکومت پاکستان اس عمل کو روکنے کے لیے مسلسل دوسرے ممالک کی حکومتوں سے رابطے میں ہے اور کوآپریشن بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بارڈر کنٹرول اینڈ لا انفورسمنٹ آپریشنز، بارڈر کنٹرول کی بات کی جائے تو بارڈرز پر پہرا سخت کر دیا گیا ہے تاکہ اس عمل کو روکا جا سکے، اور ساتھ ہی پاکستانی ایجنسیز اس پورے نیٹ ورک کے خلاف مسلسل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے۔ ان آپریشنز میں اسٹنگ آپریشنز، ریڈز اور ملوث افراد کی گرفتاریاں شامل ہے۔ ایمرجنگ چیلنج کیا ہے؟ حال ہی میں دیکھا گیا ہے کہ ایجنٹس اپنے کلائنٹس ڈھونڈنے اور ان سے رابطے کے لیے اپنے روایتی راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اب ایجنٹس ٹیکنالوجی کے ذریعے کلائنٹس ڈھونڈتے ہیں اور ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ مثلاً حال ہی میں انکشاف ہوا ہے کہ ایجنٹس ٹک ٹاک کے ذریعے پروموشن کر رہے ہیں اور کلائنٹس تک پہنچ رہے ہیں۔ ٹک ٹاکس پر سابق کلائنٹس جو کہ یورپ پہنچ چکے ہیں ان سے ان کی ویڈیوز منگوائی جاتی ہے جس میں وہ اپنے ایجنٹ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔
اور پھر وہ ویڈیو یہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹس پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ ان ٹک ٹاکس پر ہزاروں ویوز آتے ہیں اور کمنٹس میں لوگ اس بارے میں مزید جاننے اور کھیل کھیلنے کے خواہش مند پائے جاتے ہیں۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک ہی ایجنٹ بہت سارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ چلا رہا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی ایک بند ہو جائے تب بھی اس کا کام چلتا رہے۔ تو ٹو کنکلوڈ، انسانی اسمگلنگ کا یہ خونی کھیل گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، جس کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان اور دیگر حکومتیں مسلسل کوشاں ہیں، مگر اب تک اس عمل کا خاتمہ مکمل طور نہیں ہو سکا۔